اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک ذہن میں بات آئی تھی، وہ یہ کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا وہ تو ہم پوچھ ہی لیتے ہیں، لیکن اس کی کنفرمیشن ہم کو آپ کے زبانی نہیں مل سکتی ہے، وہ ہم کو بھی پتہ ہے، کیونکہ آپ ہاں بول دیجئے گا تو ہم اتنا اعتبار کر لیں آپ لوگوں پر، یہ میرے تسلی والی بات نہیں ہو سکتی ہے دل میں، ٹھیک ہے؟ تو بعد میں خیال آیا کہ کیوں نہ 5 منٹ پہلے کلاس سٹارٹ کرا جائے اور جو ہے 5 منٹ کا کویشچن آنسر سیشن رکھ لیا جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی پیچھے جو کلاس ہوا ہوگا تو اس میں سے ہم ایک آدھ دو کویشچن آپ لوگوں سے پوچھیں گے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں نے اگر سمجھا ہوگا تو ظاہر بات ہے صحیح جواب دیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ جب سمجھائیں ہم تو پھر آپ نے اگر کویشچن ہے تو سوال آپ نے کر لینا ہے، اور اگر آپ سوال نہیں کیجیے گا تو نیکسٹ ڈے پھر ہم آپ سے سوال کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو فی الحال میرا کویشچن آپ دھیان سے سنیے گا کہ ایک انسان ہے اور وہ سویا اور سو کر اٹھا اچانک سے، اور اس کو جو ہے اندھیرا لگ رہا تھا، اس نے جو ہے سحری سمجھ کر کیا، اور جب وہ سحری سمجھ کے سحری وغیرہ کر کے پھر وہ سو کے وہ فجر وجر پڑھ کے سو گیا، پھر اٹھا وہ تو 8 بجے 7 بجے پتہ چلا اس کو کہ یار وہ تو میں مطلب ہم یہ کیا نام ہے وقت سحر جو ہے چلا گیا تھا، اس کے بعد ہم کھایا تھا، تو کیا اس شخص کا روزہ ہوگا؟ یہاں ان کو میسج میں جواب دینا، اس لیے کل سے کلاس جو ہے 5 منٹ پہلے ہم سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں جو ہے 5 منٹ والا وہ کویشچن آنسر سیشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ بھائی اس نے کیا کیا، اس وقت میں کھا لیا، اس وقت حالت افطار میں ہو گیا جس وقت اللہ نے کیا کہا تھا حالت صوم میں رہنے کے لیے، ہے نا؟ تو اس وقت کیا ہو گیا، اس نے فرض جو ہے وہ توڑا ہے، تو اب اس کی جو ہے نا اس کو کیا کرنا ہوگا، اس کا کیا کرے گا وہ، یہ بھی ہم بتایا تھا کہ اس کا کیا کرے گا وہ، پھر پورے دن نہیں کھائے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس روزے کا کیا کرے گا، اس روزے کا کچھ تو حل نکلے گا نا بعد میں، کوئی شریعت تو کہا ہوگا نا اس نے، قضا رکھے گا بعد میں، قضا رکھے گا جب رمضان پورا ہو جائے گا تب بعد میں قضا رکھے گا، ٹھیک ہے؟ کفارہ رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کا کفارہ اس کا ہے، کفارہ ہے کیا ابھی آپ کو بتایا نہیں، لیکن اس کا کفارہ ہے کیا، اس میں کفارہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ صرف قضا ہے، ٹھیک ہے؟ غلطی سے ہونے پر قضا ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ جان بوجھ کے یہی کام کریں گے نا تب کیا ہوگا نا، وہ آگے پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اچھا، ایک شخص جو تھا وہ آپ کو رات میں اس نے جو ہے نا سویا وہ، اور سو کر اٹھا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو رکھنے کا وہی بولا جاتا ہے کہ گناہ میں ڈوبا ہوا انسان، تو وہ جو ہے نا رکھیں گے تو پھر جا کے اس کا بولا کہ 12 بج گیا اس کو، اور اس نے کھایا پیا نہیں تھا، تو اس نے بولا کہ چلو بھائی فرض روزہ چھوڑنا بری بات ہے، رکھ لیا جاتا ہے، تو اب وہ نیت کر لیتا ہے اور رکھ لیتا ہے، تو کیا اس کا روزہ ہوگا؟ فرض روزے میں اس نے یہ کیا کہ وہ نہیں رکھنے کا موڈ تھا اس کا، ٹھیک ہے؟ پھر صبح اٹھا تو وہ کچھ کھایا پیا نہیں، اتنا کام میں بزی ہو گیا کہ 12-1 بج گیا صحیح، تو بولا بیٹھ 12-1 بجے تک بھوکی رہ گئے ہیں تو کیا ہو گیا، اب رکھ لو، بری بات ہے ایسے بھی روزہ چھوڑنا فرض، ٹھیک ہے؟ نہیں ہوگا۔ اچھا، کوئی اسٹوڈنٹ ہے ہینڈ ریز کیجیے گا کہ جو اس کو ایکسپلین کر سکیں کہ کیوں نہیں ہوگا اس کا روزہ، ہینڈ ریز کیجیے گا، مائک آن نہیں، جو اسٹوڈنٹ بتا سکیں کہ کیوں جو ہے وہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں بش بتائیے۔ کیونکہ وہ زوال کے وقت کے ٹائم ارادہ کر رہا نا، اس سے تو 1 گھنٹہ پہلے مطلب
नियत करना होता है। अच्छा ठीक है, हाँ माशाल्लाह। और किन्होंने हाथ उठाया? ठीक है, रोशन परवीन, आप माइक ऑन करके बता सकती हैं? बाजी हाँ बोलिए। माशाल्लाह। कि आधा घंटा मतलब कि आधे दिन से ज्यादा दिन का परसेंटेज चला गया है और ज़वाल का वक्त भी हो गया है। हमें उससे 1 घंटे पहले ऐसी नियत कर लेनी चाहिए। आधे दिन से का आधे से ज्यादा परसेंटेज चला गया तो नियत नहीं होगी और रोजा भी नहीं होगा क्योंकि नियत कर। माशाल्लाह, वेरी गुड, ज़बरदस्त। महबूश ने भी जवाब अच्छा दिया और माशाल्लाह मेरा जहाँ तक गुमान है कि रोशन परवीन जो है वो मदर हैं और आपकी बच्ची बोल रही है साथ में ना, आप बैठाया है माशाल्लाह। देखें, आप लोगों की तरफ से बिल्कुल ये बात लाजिम है कि जो भी मदर्स है ना वो अपनी बच्ची को साथ में लाजिमन बैठाएं, चाहे वो 5 साल की ही क्यों ना हो, ठीक है। यकीन करें कि वो कुछ ना कुछ सीखेगी, कुछ ना कुछ आपको सुनेगी, कुछ ना कुछ करेगी, ठीक है। ये नहीं सोचें आपकी ना बहुत बड़ी बात है, ये तो बाहर जाएगा, वो सारी चीजें आपने बैठाना है, ठीक है। बच्चा सब चीज सीखता है, वो जितना होता है उसको ले लेता है वो उतना हिसाब से, ठीक है। आपने नहीं सोचना है कि क्या लेगा क्या नहीं, वो अपने जहन से ले लेगा, ठीक है। तो खैर के काम में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, ठीक है। माशाल्लाह बारकल्लाह, बहुत अच्छा जवाब, ठीक है। कि परसेंटेज ऑफ द डे जो है वो क्या हो गया, घसक गया, ठीक है। आपको डे के टाइम में क्या है, हालत सौम में रहना है, ठीक है। और आपने क्या कर दिया, परसेंटेज ऑफ द डे गुजार दिया इस हालत में कि आप नियत में नहीं थे, ठीक है, पुख्तगी नियत की नहीं हुई थी। तो लाजिम बात है भाई, आपको क्या करना था, डे जो है परसेंटेज वाला कम रहेगा, यानी कम कब रहेगा, जब हाफ से कम रहेगा, ठीक है। यानी जितना आवर का रोजा होता है उससे कम रहेगा, तो हाफ करके वो, ठीक है, तब नियत दुरुस्त होगी, ठीक है। और उसी को मोटा मोटी जो है फुक़हा इकराम बता देते हैं, उलमा इकराम के भाई क्या करें आप 10 बजे से पहले पहले, या ये बोल देते कि ज़वाल से पहले पहले 9 बजे तक आपसे नियत कर ले। चले ठीक है। अब एक और सवाल कि ये तो आपको फर्ज की नियत हो गई। अच्छा, ये कज़ा रोजे की नियत, एक शख्स जो है ना वो उसने ये कहा कि जो है क्या नाम है, उसका इरादा था कि सहरी में उठेंगे और वो जो है उठा भी, ठीक है। और उसके बाद उसका जो है ना सहरी कर लिया उसने, ठीक है। अब ये सवाल आया था, 1 मिनट हम सवाल को ले लेते हैं। पहले सवाल था क्या, 1 मिनट माइक ऑन करके सुन ही लेते हैं। एक बच्ची का सवाल था, उसके बाद हम आप लोग से पहले कर लेते हैं सवाल। तो आप भी कह रहे हैं ना, जैसे मतलब रात कज़ा रोजे की नियत रात में किया और सुबह नहीं रखा, नहीं रखने का दिल हुआ या कुछ ऐसा हुआ, नहीं रखा तो क्या होगा, मतलब ये पूछ लेते हैं। मतलब ऐसे जान के तो नहीं, लेकिन अनजाने में हुआ होगा ना कि किया। सवाल ये है कि कज़ा रोजे की नियत किया था, ठीक है, नियत किया था और आपको वो सहरी का वक्त भी गुजर गया था इनका, ठीक है। और वो मान लिया कि ऐसा होता है कि कभी कज़ा रोजे की नियत करके सोएगी और इरादा भी था कि सहरी में उठेंगे, और सहरी करने की बाद आप तक किसी को आदत है, ठीक है, सपोज दैट कोई वजह से होता है कि भाई आपको सहरी करने की आदत होती है, तो वो जो है सहरी उनकी छूट गई, तो अब वो जो है ना बिल्कुल ही नींद टूट रही है, फजर में अजान हो रही है तो पता चल रहा है आँख खुल रही है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या कर लिया था, इरादा कर लिया था ना, और अभी तक क्या हुआ, वो कुछ खाया पिया नहीं है, तो वो क्या है, किस हालत में है, इरादा करके सोई थी रोजा रखना है, ठीक है, इरादा करके सोई थी रोजा रखना है, कज़ा रोजा, ठीक है। और सहरी में भी उठना है, ये इरादा था। सहरी में वो नहीं उठ सकी, डायरेक्ट आंख खुल रही है कब, आपको अजान हो रही है तब, यानी सहरी का वक्त गुजर गया तब, ठीक है। तो आपसे मेरा सवाल ये है, तो अब ये बंदी जो है, ये बच्ची जो है, ये आपको हालत कौन सी हालत में है, अभी हालत सौम में है, ठीक है। कौन से हालत में, हालत सौम में, और कौन सी वाली, कज़ा हालत सौम, राइट। अब ये कज़ा हालत सौम में है तो कज़ा को फिर जो है आपने नहीं तोड़ना है। हालत सौम में आकर रोज़ा तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है, बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपको नहीं है इरादा रखने का, धुकचुक हो रहा है, तो जो कुछ है करना है, इरादा करके पलट देना है, कुछ भी हो रहा, वट एवर बिफोर सहर, ठीक है, बिफोर सहर। कज़ा रोजे के बारे में बता रहे हैं, कज़ा रोजे के बारे में, ठीक है, क्योंकि कज़ा की नियत किससे पहले कर सकते हैं, कज़ा रोजे की नियत फर्ज रोजे की जो कज़ा रखते हैं उसकी नियत कब करते हैं, सहरी से पहले पहले,
کیا کرتے ہیں سحری سے پہلے لازم ہے کہ آپ نے قضا روزے کی نیت کرنی ہے. تو آپ تو رات ہی میں نیت کر کے سو گئی تھیں, ٹھیک ہے, کہ ہم کو رکھنا ہے. پھر آپ جو ہے آپ ایسے ٹائم میں اٹھی کہ 8 بجے اٹھ رہی ہیں, 7 بجے اٹھ رہی ہیں, یعنی سحری کے بعد کبھی بھی اٹھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ تو ڈائریکٹ آپ سو کے اٹھ رہی ہیں, تو آپ نہ کھانا نہ پیا نہ کچھ نہیں کیا. تو یعنی مطلب آپ نے ڈائریکٹلی جب سے آپ نے نیت کیا ہے اس وقت سے آپ حالت سوم میں ہو گئی, ٹھیک ہے. یعنی اس وقت تو حالت سوم میں نہیں تھا, جب تک سحری کا وقت آپ چاہتی تو اٹھ جاتی تو مطلب کھا پی سکتی تھی, واٹ ایور, ارادہ بھی چینج کر سکتی تھی. لیکن آپ تو نیند میں تھی, تو بالکل ہی آپ کا ٹائم چلا گیا, تو آپ اب سوم میں آ گئیں, باضابطہ شریعت والی حالت سوم میں. تو اب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو توڑیں, ٹھیک ہے, کسی وجہ سے بھی. اگر توڑنا ہے تو بیفور سحری اٹھ کے آپ ارادہ چینج کر لیں, کھا لیں, پی لیں, واٹ ایور جو کرنا ہے سحری سے پہلے قضا روزے کے بارے میں, ٹھیک ہے. اور سحری کا ٹائم پار ہو جائے گا تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو توڑیں, ٹھیک ہے. کوئی بھی روزہ ہو نا, حالت سوم میں آنے کے بعد اور جب کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے, توڑنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے, الا یہ کہ بہت کوئی مجبوری کا کیس آ جائے تب. وہ مجبوری کا کیس کیا ہوگا وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ آگے, ٹھیک ہے. یہ کہ آپ کو طبیعت بدل گئی, دل نہیں کیا, اسکتا گئے یا کچھ بھی, یہ ریزن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ ریزن نہیں ہوتا. پھر آپ ہے نا پکا ہی ارادہ کریں کہ میرا جب نا ارادہ ہوگا پکا والا تبھی رکھیں گے, ٹھیک ہے. چلیں اسی طرح سے ہم 5 منٹ جو ہے پہلے سٹارٹ کریں گے کلاس. بتا دے رہے ہیں جو لوگ اسٹوڈنٹ لیٹ جوائن کیے ہیں, 5 منٹ کلاس پہلے سٹارٹ ہوگا, یہ تاکہ 5 منٹ پہلے کا اور 5 منٹ بعد کا, ٹھیک ہے. یہ کوشچن آنسر سیشن 10 منٹ کا چل جائے, کیونکہ 10 منٹ تو لگ ہی جائے گا, 5 منٹ میں کوشچن آنسر سیشن نہیں ہوتا ہے, بعض کوشچن جو ہے نا تفصیل مانگتے ہیں. بہرحال تو آج جو ہے پیج نمبر آپ کو 430 ہوگا. قضا اور کفارے کے روزے کی نیت کے بارے میں بتا رہے تھے ہم, 430 ہے. مسئلہ نمبر 9, کفارے کے روزے کا بھی یہی حکم ہے کہ روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کر لے. رات سے نیت کرنا چاہیے. اگر صبح ہونے کے بعد نیت کی تو کفارے کا روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا. کفارے کا روزہ ہوتا کیا ہے یہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ, لیکن آپ نے یہاں پہ نوٹ کر لینا ہے. پین کہاں گئی, تو ملے گا ہی نہیں. کہ کفارے کا روزہ بھی جو ہے وہ آپ کو کیا ہوگا, اس کی نیت بھی کیا ہوگی, قضا روزے کی طرح بیفور سحر, ٹھیک ہے. یہ بول رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں, اب آپ کو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کتاب دیکھا اور آپ کو سمجھ میں آ جائے, ایسا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے علماء کرام نہ کتاب کو بولتے ہیں کہ اپنے سے پڑھو, اور نہ یہ بولتے ہیں کہ یوٹیوب ویڈیو دیکھا دھڑا دھڑ میرے کو ہم جو ہے مفتی بن گئے, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. عام انسان کو کسی چیز کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس لیے کیونکہ غلط شبہ پیدا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. کسی سے پوچھ لے, کسی استاد کے انڈر پڑھے, ٹھیک ہے, 2-3 پڑھے لوگوں سے سمجھ لے. دیکھیں اب آپ کو یہاں پہ جو لکھا ہوا الفاظ وہ لکھا ہوا ہے, کفارے کے روزے کا بھی یہی حکم ہے کہ روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کر لے, ٹھیک ہے. روزے کا وقت شروع کب ہوتا ہے, سحری کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. سحری کا وقت جیسے ہی ختم ہوا ویسے ہی رات سے نیت کرنا چاہیے. اب یہاں پہ انہوں نے بول دیا کہ رات سے نیت کرنا چاہیے, تو اب رات سے نیت کرنا چاہیے, کیا ہو گیا. کفارے کا مطلب جو ہے نا, آپ نے پریشان نہیں ہونا. ابھی آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ کفارے کا روزے کی بھی نیت جو ہے اسی طرح سے ہوتی ہے. کفارہ کیا ہوتا ہے, وہ کفارے کا روزہ کیا ہوتا ہے, وہ سب ہم آگے بتائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. جب اس کو ایکسپلین کریں گے نا کہ کفارہ کا روزہ کیا ہوتا ہے, تو وہاں پہ اس ورڈ کو بھی ایکسپلین کر دیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا. ابھی جو ہے بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ابھی نیت کی بات ہو رہی ہے نا, تو نیت کو رائٹر نے کیا کیا نا کہ سارے روزے کو نیت والا جو نہیں ہوتا, کہ جیسے نیت کی بات ہو رہی تو سارے روزے کو لے لو نیت والا, ایک جیسا کر دو ایک جگہ, تو وہی ہے, ٹھیک ہے. تو کفارے کے روزے کی بھی نیت کا حکم یہی ہے, قضا روزے کی طرح بیفور سحر ہوگا. لیکن یہاں پہ جو الفاظ ہے رات سے نیت کرنا چاہیے, اس کا مطلب جو ہے نا عام انسان یہ سمجھ جائے گا کہ اچھا رات سے جو نیت کیا تو ہی صحیح ہے, اگر سحری کے ٹائم اٹھ کے کریں گے, یعنی سحری کا وقت باقی ہے تو نیت کریں گے تو درست نہیں ہوگا. نہیں, یہ کہنے کا مطلب انہوں نے احتیاطاً کہا ہے کہ اگر کسی کو ڈر ہے کہ سحری کے بعد اٹھے گا, آنکھ نہیں کھلے گی یا کیا ہو جائے گا, تو آپ کو وہ کیا کر لے, رات سے ہی نیت کر کے سوئے. اور آپ کو ایک بات ہم بتا دیں کہ یہ جو ہے نا احتیاط کا پہلو لے کر ہی کرنا ہے. آپ کو یہ احتیاط کا پہلو لے کر ہی کرنا ہے, چاہے آپ کو کتنا بھی اپنے اوپر یقین ہو, ٹھیک ہے. قضا اور کفارے کے کیس میں, نفل کے کیس میں نہیں بول رہے ہیں, نفل کی نیت کا آگے آ جائے گا بیان, ابھی ہم صرف قضا اور کفارے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. قضا اور کفارے کا روزہ جب بھی رکھنا ہو, آپ نے لازماً جو ہے وہ آپ کو ارادہ جو ہے پکا والا تو کرنا ہی ہے, جو بھی پکا کریں گی تبھی آپ رکھیے گا, ٹھیک ہے. ایسے مت رکھیے گا کہ نا سوچیں گے سحری میں اٹھ گئے تو رکھ لیا, نہ ایسے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. آپ نے لازماً ارادہ کرنا ہے, رات سے ارادہ کرنا ہے, اور جب سونے لگنا ہے اسی وقت نیت کرنی ہے, ٹھیک ہے. اس بھروسے میں نہیں رہنا کہ ہم تو بہت پکا جو ہے نا تہجد گزار ہے, ڈیلی تو اٹھتے ہی ہے تو اٹھ جائیں گے, نہیں کرنا ہے. آپ کو مانیے اس بات کو, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو شیطان وہ کیسے سلا دیتا ہے نا, پھر وہ پتہ نہیں چلتا, ٹھیک ہے. ہر دن اٹھ رہی تھیں, اسی دن نہیں اٹھیے گا,
اتفاق سے ایسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اتفاق پہ اپنا جو ہے نا دار و مدار مت رکھیے، ٹھیک ہے؟ جب بھی کفارہ یا قضا رکھنے کا ارادہ ہو تو آپ نے لازماً سونے سے پہلے جو ہے نا ارادہ کر لینا، ٹھیک ہے؟ کہ اگلے دن جو ہے ہم چاہے سحری کے لیے اٹھے نہ اٹھے میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہ ارادہ کر لیجیے. تو اس لیے یہی احتیاط کا پہلو لیتے ہوئے بولا کہ رات سے نیت کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ کو کیا ہے، سحری سے پہلے اگر کوئی اٹھا ہوا ہے تو سحری سے پہلے نیت کر سکتا ہے، یا یہ کہ نیت بدل بھی سکتا ہے کہ نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ارادہ تھا وہ اسقط آ گیا نہیں رکھنے والا، جو بھی کرنے والا سحری سے پہلے قضا اور کفارے کے کیس میں، ٹھیک ہے؟ جب کفارہ کا کیس آئے گا تو وہاں سمجھ جائیے گا کہ اچھا اس کیس میں یہ سارے کیس میں کیا ہونا، نیت آپ کو سحری سے پہلے کرنے کا حکم ہے. کلیئر ہے یہ والا؟ یہ مسئلہ نمبر 9. کیا ہو رہا ہے یار، بار بار اسٹوڈنٹ لیفٹ ہو رہے، یہ نیٹ ورک کا ایشو ہے کیا؟ نیٹ ورک کا ایشو ہو رہا تھا ابھی اس سے پہلے والے کلاس میں. اللہ آسان کرے. دیکھیں، بے ہوش ہو جانے کا حکم. مسئلہ نمبر 10، رمضان کے مہینے میں دن کو بے ہوش ہو گیا اور ایک دن سے زیادہ بے ہوش رہا تو بے ہوش ہونے کے دن کے علاوہ جتنے دن بے ہوش رہا اتنے دنوں کی قضا رکھے. اب اچھا ایک اور بات بتائیے گا، کیا فرض روزے کی نیت ضروری ہے؟ پڑھا چکے ہیں. فرض روزہ جو رمضان میں رکھ رہے ہیں نیت ضروری ہے؟ نیت ضروری ہے. نیت نہیں کریں گے. نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام. دل میں نہیں بات آئی تو کیا ہوگا؟ روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. ہر دن آپ کو نیت کرنی ہے نا، ہر دن نئے دن ہے نا آپ کو نیت کرنی ہے، نئے روزے کی نئی نیت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو وہ پتا ہو گیا کہ آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن فرض روزے کی رمضان والے میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ بیفور آپ کو زوال سے پہلے نصف النہار کر لیں. سب سے اچھا نصف النہار کر لیا کریں، یعنی یہ جتنا دن کا روزہ ہے نا، جتنا ڈے بیٹھ طریقے جتنا آور کا، یار مان لیا 9 گھنٹے کا ہے تو اس کا آدھا کر لیں، آدھا سے پہلے آپ کو نیت کر لینی ہے بس. تو یہ جو ہے کیا بول رہے ہیں، تو جب نیت فرض ہے تو آپ کو یہ بتائیے کہ نیت کوئی نہیں کرے گا تو ظاہر بات ہے روزہ تو اس کا ہوگا نہیں فرض والا، ٹھیک ہے؟ نیت آپ کو دل کے ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دل میں خیال آنا چاہیے. اب ایک انسان بے ہوش ہے، ٹھیک ہے؟ بے ہوش ہے تو اگلے دن بھی بے ہوش رہا تو کیا اس کے دل میں بات آئے گی اگلے دن روزے کی نیت کے لیے؟ وہ ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے، اس کو آئے گا ارادہ. دل کب کام کرتا ہے؟ دل تو کام ہی کر رہا ہے. دل میں ارادہ کب کام کرتا ہے؟ دماغ جب کام کرتا ہے تب نا. ہاری بات سمجھ میں. تو دیکھیں آپ کو کتنا ایزی مسئلہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں دن کو بے ہوش ہوا ہے، یعنی دن میں بے ہوش میں ہے تو آپ بے ہوش ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حالت صوم میں پہلے سے ہے، رائٹ؟ 10 بجے دن میں بے ہوش ہو رہا ہے تو بھائی حالت صوم میں ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت حالت صوم میں ہے اس دن جس دن بے ہوش ہوا، ٹھیک ہے؟ اور ایک دن سے زیادہ بے ہوش رہا تو بے ہوش ہونے کے دن کے علاوہ جتنے دن بے ہوش رہا اتنے دن کی قضا رکھنی ہوگی. کیوں بھائی؟ کیونکہ اگلے دن وہ جو ہے آپ کو جتنا دن بھی بے ہوش رہے گا وہ کھائے پیے گا نہیں، جو بھی کرے گا. جو مان لے کہ 3 دن کوئی بے ہوش رہا، سپوز دیٹ ایک بات ہم بول رہے ہیں، مسئلہ ہے کہ آپ کو 3 دن بے ہوش رہا، تینوں دن میں کھایا پیا کچھ نہیں اس انسان نے، بس ایک مسئلہ ہے آپ سمجھیے گا. تو بھائی آپ کو 10 بجے دن میں کوئی شخص بے ہوش ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ منڈے کے دن 10 بجے بے ہوش ہوا تھا اور منڈے کے دن وہ روزے کی حالت میں تھا، حالت صوم میں تھا 10 بجے دن میں، ٹھیک ہے؟ تو بھائی نیت کر لیا تھا، روزہ بھی اس کا چل رہا تھا، ٹھیک ہے؟ بے ہوش ہو گیا بیچارہ تو بے ہوش ہو گیا تو کیا ہو گیا بے ہوش، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا روزہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس دن کا روزہ خراب نہیں ہوا. بھائی روزہ خراب کیوں ہو؟ روزہ خراب ہونے کے لیے جو کنڈیشن بنے گی تب روزہ خراب ہوگا نا، تب نہ ٹوٹے گا. ابھی کنڈیشن نہیں بنی، ابھی ہم بتائیں گے آگے کہ کب جو ہے نا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بے ہوش ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ وضو بھی وہ جو ہم بتائیں گے جب ہم وہاں ڈیٹیل سے، ابھی وضو کو چھوڑیے، ابھی روزے کی بات ہو رہی تو روزے ہی پہ بات کرتے ہیں. تو روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اب یہ شخص جو ہے بے ہوش ہوا، بھائی 3 دن لگاتار بے ہوش رہا تو اس دن کا روزہ اس کا ہو جائے گا، قضا نہیں رکھے گا اس کا. کیوں؟ کیونکہ حالت صوم میں تھا اور حالت صوم کو ٹوٹنے والی کنڈیشن ہی کوئی نہیں بنی شام تک. اگر کوئی دوا ڈال دے گا اس کے منہ میں یا پانی چڑھا دے گا تو وہ ایک الگ ایشو ہے. کچھ ہوا ہی نہیں ہے اس کو، ابھی بس بے ہوش ہے یہ، ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ آپ کو وہ کیا ہوگا، وہ حالت صوم میں ہی ہے، ٹھیک ہے؟ انجیکشن کا بیان آگے آئے گا کہ وہ روزہ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. تو جو ہے وہ آپ کو حالت صوم اس دن کا قضا نہیں ہوگا کیونکہ اس کا روزہ برقرار رہا، ٹھیک ہے؟ لیکن نیکسٹ ڈے جو اب ہوش میں تو آیا نہیں ہے تو بھائی ظاہر بات ہے دوسرا اور تیسرا دن، پہلا دن تو اس کا روزہ ٹھیک رہا کیونکہ آپ کو ہوش کے ساتھ اس نے نیت کی تھی، سب کچھ بیچارہ 10 دن تک اچھا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر بھی ہوش ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو بھائی اس کا روزہ ڈسٹرب نہیں ہوا، پہلا دن ہو گیا. دوسرے اور تیسرے دن میں چونکہ لگاتار بھی ہوش رہا ہے، ہوش میں نہیں آیا تو آپ کو اس کے دل پہ خیال گزرا نہیں، لہٰذا اس نے فرض چھوڑا، نیت ارادہ والی بات نہیں ہو سکی تو وہ کیا ہوا، کھایا پیا نہیں،
ٹھیک ہے. 3 دن کھایا پیا نہیں تو ایسا نہیں سوچے گا کھایا پیا نہیں تو اس کا روزہ ہو گیا, نہیں ہوگا, کیونکہ نیت چھوڑ دیا نا, دل میں نہیں آیا نا ارادہ. سیکنڈ اور تھرڈ ڈے کا بول رہے ہیں ہم, آ رہی بات سمجھ میں؟ تو سیکنڈ اور تھرڈ ڈے کے بارے میں بول رہے ہیں کہ جس دن روزہ بے ہوش ہوا ہے روزے کی حالت میں, اس دن کو چھوڑ کر جتنا دن بھی لگاتار بے ہوش رہے گا تب, ٹھیک ہے. اب جو ہوش آ گیا تھا, اس دن جاگا ہوا تھا, سحری کا ٹائم تھا, تو وہ ایک الگ ایشو ہے. لگاتار کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ بھائی خیال آنا ضروری ہے, خیال نہیں آیا تو جتنے دن خیال نہیں آیا اتنا دن کی قضا لوٹانی ہوگی, روزہ ہی نہیں ہوا, سمپل. ٹھیک ہے, ایزی مسئلہ ہے, کوئی ہارڈ تو نہیں. تو یہ مسئلہ نمبر 10 ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس دن کا روزہ درست ہو گیا. البتہ اگر اس دن روزے سے نہیں تھا یا اس دن اب بول رہے ہیں کہ اگر ایسا تھا کہ آپ کو جس دن بے ہوش ہوا نا اس دن بھی وہ روزے سے نہیں تھا تو بھائی اس دن کی بھی قضا رکھے گا, سمپل. ٹھیک ہے, اگر روزے کی حالت میں تھا تو بے ہوش ہوا تو بھائی اس دن کا تو روزہ ہو گیا, اور اگر نہیں تھا تو بھائی تو وہ تو ایسے بھی قضا رکھتا. ٹھیک ہے, نہ بھی بے ہوش ہوتا تو رکھنا پڑتا اس دن کا. ٹھیک ہے, تو بول رہے ہیں کہ اس دن کا بھی رکھے گا, جتنا دن بے ہوش رہے گا تب سب دن کا رکھے گا. اگر روزے کی حالت میں نہیں تھا جس دن بے ہوش ہوا تھا اس دن, تو یا اس دن حلق میں کوئی دوا ڈال دی گئی, یا پھر ایسی کنڈیشن اس کے ساتھ, حلق میں دوا چھوڑیے سب, یا اس کے ساتھ ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ آپ کو جب یہ بندہ حالت صوم میں تھا 10 بجے دن میں بے ہوش ہوا ہے تو آپ کو بیفور افطار اس کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کیا گیا, ڈاکٹر نے کیا یا کوئی آدمی نے کیا, جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو پھر اس دن کا بھی روزہ اس کو قضا رکھنی پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا. یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, سمپل مسئلہ ہے, بالکل کلیئر ہے. دیکھیں پتہ ہے آپ کو فقہی مسائل نا بہت ایزی ہیں, فقہی مسائل نا بہت ایزی ہیں, اور خاص کر کے امام ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے نا وہ تو اتنا ایزی ہے نا, بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یار مسئلے یاد نہیں رہتے, مسئلے سب یاد رہیں گے. ٹھیک ہے, بس یہ ہے کہ لاجک آپ سمجھیے, لاجک سے مسئلے کو سیکھیے گا نا تو بالکل یاد رہے گا انشاءاللہ. تو بھائی کیا ہوا, حالت صوم میں تھا, بے ہوش ہو گیا, حالت صوم میں تھا, بے ہوش ہو گیا. ٹھیک ہے, بے ہوش ہوا, 10 بجے دن میں بے ہوش ہو گیا. اب جو ہے مان لے کہ افطار 6 بجے ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, تو اب 6 بجے سے پہلے اس کو کیا کیا, کسی ڈاکٹر نے دوا حلق میں ڈال دی, یا کوئی ایسا اس کے ساتھ کارنامہ کیا گیا جو ہم آگے بتائیں گے, جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو بھائی اس کا روزہ توڑ دیا نا لوگوں نے توڑا, اس نے نہیں توڑا لیکن لوگوں نے توڑا نا, روزے کو اس کے خراب کیا نا, وجہ جو بھی ہو, چاہے بیمار ہو گیا تھا, بے ہوش ہوا, تو بھائی وجہ ہوئی تو کچھ بھی ہو, لیکن روزے کی توڑنے کی حالت لگا دی نا اس پہ لوگوں نے یا ڈاکٹر نے, تو لہٰذا اس کا روزہ اس دن کا بیچارے کا ٹوٹ گیا, تو اس کو قضا رکھنی پڑے گی. ارے بس سمجھ میں, اور جتنے دن بے ہوش رہے گا اس دن بھی اتنے دن بھی رکھنا ہوگا روزہ کی قضا. ٹھیک ہے, ہاں اگر وہ بے ہوش تھا اور بے ہوشی کی حالت میں پورا افطار کا وقت آ گیا اور پھر ہوش میں نہیں آیا, نہ اس کو کوئی دوا کیا گیا, نہ کوئی ایسا اس کے ساتھ حرکت کی گئی جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا, تو پھر اس کا تو روزہ ٹھیک رہا, اس کا روزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. کلیئر ہے, مسئلہ نمبر 10 ہے یہ. دیکھ رہی ہے, مسئلہ نمبر 10 ہے لیکن اس سے 3 مسئلہ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ کہ حالت صوم میں تھا, ایک یہ کہ حالت صوم میں نہیں تھا, اور ایک یہ کہ حالت صوم میں تھا پھر توڑ دیا گیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو پی ڈی ایف ہم آپ کو دے دیا اسی لیے. ٹھیک ہے, اگر پریشانی ہو یا پھر آپ کو ابھی بات ہے نا پار ہو جائے تو سمجھ میں تو آ ہی جاتی ہے, لیکن یاد رکھنے والی بات تو آپ ہے نا رجوع کر سکتی ہیں, وہاں پی ڈی ایف سے دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, فقہ کے مسائل کے اوپر جب ہم کلاس لیں گے تو آپ نے لازماً یہ کتاب جو ہے نا خریدنی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جو بھی اسٹوڈنٹ کریں گے نا, بہت سارے اسٹوڈنٹ کو تو ہم لگوا دیا ہے جو میرے پرانے اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں اگر وہ کلاس کریں گے تو لازماً یہ کتاب انہیں خریدنی ہوگی اس وقت انشاءاللہ. بس ہم بھائی 11, اگر رات کو بے ہوش ہوا تو اگلے دن کی قضا واجب نہیں. یہ کیا بول دیا بھائی, اگر رات کو بے ہوش ہوا تو اگلے دن کی قضا واجب نہیں, اس کے بعد باقی جتنے دن بے ہوش رہا سب کے قضا واجب ہے. رات کو بے ہوش ہوا تو اگلے دن کی قضا واجب نہیں, اس کے بعد باقی جتنے دن بے ہوش رہا سب کی قضا واجب. البتہ اگر اس رات کو صبح کا روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی, البتہ اگر اس رات کو صبح کا روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی یا صبح کو کوئی دوا حلق میں ڈالی گئی تو اس دن کی روزے کی قضا بھی رکھے گا. اچھا دیکھیں مسئلہ یہ ہے, یہ وہی لگاتار کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر رات کو بے ہوش ہوا, ٹھیک ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا, بس بات ایک ہی ہے وہی گھما پھرا کے. ٹھیک ہے, بیچارہ وہ رات کو بے ہوش ہو گیا. ٹھیک ہے, اب وہ رات کو بے ہوش ہوا اور ارادہ اس کا ہو گیا تھا,
ٹھیک ہے، بات سمجھیے گا، صرف نیت کی بات ہے. اگر رات میں بے ہوش ہوا اور نیت نہیں تھی اس کی کہ اگلے دن رکھیں گے تو بھیا تو اس کا تو روزہ ہوا ہی نہیں، سمپل، نیت کیا ہی نہیں تھا. اور اگر پہلے سے ہی نیت کر لیا تھا، راتے میں کر لیا تھا نیت، ٹھیک ہے، کہ ہم رکھیں گے، ٹھیک ہے، اگلے دن کا روزہ رکھیں گے اور بے ہوش ہو گیا، ٹھیک ہے، تو بھائی اس کا روزہ رہے گا، وہ روزہ کی حالت میں ہو جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ وہ نیت بھی کر لیا ہے اور پھر اس کے ساتھ معاملہ کوئی ایسا نہیں ہو رہا جو روزہ توڑنے والا. ہاں کوئی روزہ توڑنے والا معاملہ کر دے گا، کچھ حلق میں دوا ڈال دے گا یا کوئی اور بھی طریقہ جو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تو روزہ ٹوٹ گیا، اس کو قضا رکھنی ہوگی، سمپل. ٹھیک ہے، تو مثلا بری 11 اور 10 ایک ہی جیسا ہے، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا ہے. نیت جہاں نہیں ہوگی اس کی روزہ نہیں ہوگا، اور نیت اگر ہوگی اور اگر صوم کے توڑنے کی کنڈیشن نہیں بنی ہوگی تو وہ روزہ اس دن کا روزہ ہو جائے گا، اس کے بعد کے دن کا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد کے دن کے لیے تو پھر نیت چاہیے تھی نا، اور پھر تو وہ بے ہوش ہو گیا. سمجھ رہی ہے نا، جس دن بھی ہوش ہوا ہے اور جس رات بھی ہوش ہوا اس کے بارے میں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. باقی اس کے بعد سے اگلے دن لگاتار بھی ہوش رہا تو پھر وہ تو آپ کو قضا رکھنی پڑے گی، کیونکہ آپ کو ہوش ہی میں نہیں آیا، نیت کر نہیں سکا، ٹھیک ہے، نیکسٹ ڈے کے لیے، مطلب ڈے آفٹر ڈے کے لیے. ٹھیک ہے، پار ہو گیا، سمجھ آیا؟ مسئلہ نمبر 10 اور 11 نا ایک ہی جیسا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ بول رہے ہیں نا 10 بجے دن میں جو بے ہوش ہوا نا تو بھائی حالت سوم میں وہ تھا، ٹھیک ہے، اور اگر رات میں بے ہوش ہوا تو یہ بول رہے ہیں حالت سوم میں اگر ارادہ تھا اور بے ہوش ہو گیا تب اس کا رہے گا روزہ. اور اگر رات میں ارادہ نہیں کیا تھا، یہ سوچا تھا کہ سحری کے وقت اٹھیں گے اور پھر یہ ہوگا، مطلب یقین نہیں تھا اس کو، وہ ابھی بس کر لیں گے بعد میں آئے گا، تو تب آپ کو وہ روزے کی حالت ہی میں نہیں تھا، بے ہوش ہو گیا تو اس کو قضا لوٹانی ہوگی، سمپل. پاگل ہو جانے والے کا حکم. اگر پاگل ہو گیا اور پورے رمضان میں مکمل پاگل رہا تو اس رمضان کے کسی روزے کی قضا واجب نہیں، اور اگر رمضان شریف کے مہینے میں کسی دن پاگل پن سے افاقہ ہوا اور عقل ٹھکانے آ گئی تو اب سے روزہ رکھنا شروع کرے. جتنے روزے پاگل پن کی حالت میں چھوٹ گئے ان کی قضا بھی ہو. باپ رے باپ، ہاں وہی نا، جس دوسرے دن نیت نہیں ہوئی تو روزہ نہیں ہوا. ہاں ہوش میں آ گیا پھر اس کے بعد پھر نیت کر لیا، پھر بھی ہوش ہو گیا، پھر اس کے ساتھ کنڈیشن نہیں بنی کوئی ایسے کہ روزہ ٹوٹے، پھر روزہ ہو جائے گا اس کا. ہاری بات سمجھو، فرض ادا کیا تو ہو جائے گی وہ چیز، سمپل. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو بتایا تھا نا، کل فرض کا ڈیفینیشن بتایا تھا نا کہ فرض وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو لازمن کرنا ہوتا ہے اس حصے میں. اگر وہ حصہ چھوڑیں گے یا یہ کہ آدھا ادھورا ادا کریں گے یا یہ کہ جس طرح سے کہا ہے ادا کرنے کے لیے ویسے ادا نہیں کریں گے تو آپ کا وہ عبادت ہوگی ہی نہیں، وہ عبادت ہی کمپلیٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، آپ نے لازمن فرض کے حصے کو کرنا ہے، فرض کا حصہ پورا ہو گیا وہ چیز ہو جائے گی، سمپل. ٹھیک ہے، تو بھائی نیت فرض ہے، جب کرے گا تو ہوگی، نہیں کرے گا نہیں ہوگی. تو اب یہ بول رہے ہیں پاگل ہو جانا. اب دیکھیں پاگل جو انسان ہوتا ہے تو آپ بات سمجھیے گا کہ پاگل انسان پر شریعت کا حکم نہیں لگتا، ٹھیک ہے، اس سے کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے، یہ تو سب کوئی جانتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پاگل جو ہونا لگاتار ایک ہونا اور ایک جو ہے کہ کچھ دن ہونا، ٹھیک ہے، فرق ہے اس میں. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا کبھی اکثر عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے بھوت سوار ہو جاتا ہے یا پھر کچھ پکڑ لیتا ہے تو ہے نا بالکل ہی دیوانے ٹائپ سے کرنے لگتے ہیں، ہوتا ہے نا کہ وہ سوار ہو جاتا ہے کچھ تو مطلب وہ بول رہی ہوتی ہے وہ نہیں بول رہی ہوتی، کوئی اور بول رہا ہوتا ہے، اس طرح سے کنڈیشن ہوتی ہے، تو وہ اپنے اس میں نہیں ہے، ٹھکانے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی مطلب آپ کو دیکھیں آپ کو یہ نہیں ہوگا جی، سوار والی بات نہیں ہوگی. بات سمجھیے گا، دیوانگی جو ہے نا اور پاگل پن یہ ہوتا ہے جس میں عقل چلی جائے. دیوانگی اور پاگل پن وہ ہوتا ہے جس میں عقل چلی جائے. ٹھیک ہے، عقل کام ہی نہیں کر رہی کہ ہم کون ہیں، کیا کرنا تھا. ٹھیک ہے، کپڑا اتارنے لگ گئے، عجیب سا مارے لگے امی کو ابو کو. ٹھیک ہے، عجیب سی حرکت. ایک ہوتا ہے وہ سوار ہو جانا وہ دوسری چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پاگل ہونا اور مجنون ہونا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقل کا زائل ہو جانا. ٹھیک ہے، کیا آپ ایک سوار ہونے والے کو پاگل کہہ سکتی ہیں؟ پاگل نہیں کہہ سکتی نا، بولیں گے اس میں وہی اس کی کیفیت ایک ہو گئی ہے کہ یہ اس میں کچھ سوار ہے، وہ والی بات. ٹھیک ہے، عقل ہے اس کی، ایسا نہیں کہ وہ عقل نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے، عقل وہ والی عقل ہے کہ جیسے کہ مطلب کیا ہی بولیں، عقل ہے اس کو، لیکن وہ یہ پاگل جو یہاں پہ کنڈیشن لگا رہے نا وہ پاگل ہے جو عقل سے بھی چلا گیا ہے، اس کو شریعت سمجھ ہی میں نہیں آ رہی کہ شریعت کیا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایسے پاگل کے لیے سمجھیے گا کہ کیا ہے کہ اگر وہ کوئی شروع سے ہی پاگل ہے تو بھائی اس کو بیچارے کو کیا ہے کہ اس پہ تو شریعت لگتی نہیں، حکم ہی نہیں لگتا. ٹھیک ہے، اور ایک یہ کہ آپ کو رمضان سے ہوا پورے رمضان مکمل پاگل رہا، یعنی دماغ آؤٹ ہو گیا بیچارے کا، کوئی بیماری لگ کے یا کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے اچانک سے، بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیس ایسے ہیں
बहुत सारे। तो वो बेचारा रमज़ान पूरे रमज़ान पागल रहा तो उसको रमज़ान की क़ज़ा लौटानी नहीं होगी, ये इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ है। और अगर ऐसा हुआ कि 2-4 दिन या 7 दिन या जो भी आपको मतलब 30 डेज़ ऑफ जो मंथ ऑफ रमज़ान जो होता है 30 डेज़ का, उसमें जो है आपको कम दिन में पागलपन रहा उसको फिर ठीक हो गया तो लाजिमन है कि जितने दिन पागलपन में गुजरा है वो तो रखा तो होगा नहीं रोज़ा, ज़ाहिर बात है क़ज़ा लौटानी होगी। ठीक, पूरे दिन पागल रहा 30 दिन तो भी क़ज़ा नहीं है उसकी, ठीक है, क्योंकि वो पूरे रमज़ान में ही पागल रहा, ठीक है, तो ये बोलते नहीं क़ज़ा नहीं है। लेकिन जब अगर ऐसा हुआ कि ऐसा वाला पागल है कि मतलब ठीक हो गया, ठीक है, चाहे 30 दिन के अंदर 29 दिन में ठीक हो जाए, अब 29 दिन का रोज़ा रहेगा तो वो पूरा रमज़ान ही काउंट होगा ना, कभी तो 29 दिन का भी तो रोज़ा होता है ना, तो पूरा रमज़ान काउंट होगा। पूरे रमज़ान में अगर पागल रहा तो क़ज़ा नहीं लौटानी, और अगर पूरे रमज़ान से कम दिन में रहा तो भाई जितना क़ज़ा ये जितना पागलपन में जो ना रोज़ा छूटा है वो सब क़ज़ा लौटाना होगा। ठीक है, अब देखें बहुत बारीक मसला आ रहा है। नज़र के रोज़े का बयान बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब तक आपको कितने नियत आ चुकी, कितने रोज़े की नियत आ चुकी? नियत का जो आपको फर्ज जो है, नियत जो फर्ज में आता है ना, कितने रोज़े की आ चुकी आपने सीखा? तीन आई ना, एक तो रमज़ान के डेज में फ़र्ज रोज़े की, एक रमज़ान के फ़र्ज रोज़े की रमज़ान के बाद ये जिसको क़ज़ा कहते हैं, और एक आपको क्या हो गया कफ़ारे का। ठीक, 3 आ गया। अब आ रही है चौथी, नज़र का रोज़ा। नज़र क्या चीज़ है? नज़र पहले समझ लेते हैं। नज़र इज़ दैट यू नो इबादा, नवाफिल, नफिल इबादा, कि इरादा करता है इंसान कि भाई मेरा कोई काम हो गया या फिर मेरी कोई दुआ कबूल हो गई, लेकिन जायज़, याद रखिएगा, ठीक है, जायज़ दुआ भी मांगना चाहिए और जायज़ दुआ के लिए नज़र भी मांगना चाहिए, ठीक है। प्लस नज़र खुद में अपने जायज़ होना चाहिए, उल्टी पुल्टी नज़र होती ही नहीं शरीयत में, कबूल ही नहीं होती है, ठीक है। पूरा करना तो दरकिनार, बकवास अगर कोई नज़र मांगी है, शिरकिया नज़र मांगी है, या ये कि ना कोई शरीयत में उसको गुनाह समझा जाता है, उसको पूरा करना लाजिम नहीं। ये नहीं सोचेगा शैतान ये दिमाग में डाल दे कि नहीं तुमने नज़र मांग लिया था, वाजिब होता है नज़र पूरा करना, दुआ कबूल हो गई तो अब करो, ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो नज़र ही नहीं हुई, ठीक है। तो भाई नज़र के लिए शर्त क्या है? दुआ जो है वो भी आपको जायज़ हो, ठीक है, ख्वाहिश जो वो जायज़ हो, और प्लस जो नज़र मांग रहे हैं वो भी क्या हो, शरीयत के दायरे में हो, ठीक है। तो भाई ये क्या होता है? ये होता है कि आपको क्या होता है, दिल में इरादा करता है इंसान कि मेरा फलां काम हो गया, या फिर मेरी फलां मुश्किल हल हो गई, मेरी फलां दुआ कबूल हो गई, तो मैं जो है रोज़ा रखूंगी अल्लाह के नाम से, ठीक है, एक नफिल रोज़ा रख लूंगी, या ये कि 10 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया खैरात कर दूंगी, ठीक है, या ये कि भूखे को खाना खिला दूंगी, वॉट एवर, ठीक है, बहुत तरह की चीज़ होती है। तो आपको कोई भी नफिल इबादत जो होती है वो कर सकते हैं अल्लाह के लिए, नज़र के तौर पे मांग सकते हैं, ठीक है, अल्लाह के लिए, ठीक है, अल्लाह की राह में हम कर देंगे, ठीक है, ये इरादा कर लिया, चाहे वो सदका हो, रोज़ा हो, दौरे का सलाह हो, वट एवर, ठीक है, तो वो कर सकता है आदमी। एक बकरी ज़बा करवा देंगे अल्लाह के नाम पे, करने वाले करते हैं, कर सकते हैं, इबादत है ना अल्लाह की राह में करने के लिए, जो जायज़ काम है वो इबादत है, अल्लाह को शामिल कर लें इबादत हो जाएगा, जायज़ काम होना प्लस अल्लाह को शामिल करना ये इबादत है, ठीक है, तो भाई कर सकते हैं। तो ये आपको ये नज़र हो गई। अब आपको नज़र आपको अल्लाह जिस दुआ के लिए मांगा था अल्लाह ने उस दुआ को कबूल कर लिया। जैसे ही वो दुआ कबूल हुई, जैसे ही आपकी वो ख्वाहिश पूरी हुई, आप पे लाजिम है कि आपको मौत अब कब भी आ सकती है आपको पता तो है नहीं, वाजिब है आपको वो नज़र पूरा करना, ठीक है। अब वो नफिल नहीं रही, अब वो क्या हो गई, वाजिब हो गई। और वाजिब हम आपको पढ़ाएंगे बाद में इंशाल्लाह कि फर्ज के बाद बिल्कुल करीब करीब जो मुकाम है वो वाजिब का है, ठीक है। यानी आप ये समझ लें कि फर्ज को छोड़ने वाला भी बहुत बड़ा गुनहगार है और वाजिब को छोड़ने वाला भी बहुत सख्त गुनहगार है, दोनों को ऑलमोस्ट करीब करीब है फर्ज और वाजिब, ठीक है, बस आप ऐसे समझ लें। बस फर्क ये है कि आपको फर्ज का इनकार करने वाला यानी ये कि है ही नहीं है, इनकार कर दिया तो वो काफिर होता है, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। वाजिब का इनकार करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होता लेकिन बहुत सख्त गुनहगार होता है, ठीक है, बस फर्क इतना सा है। वरना फर्ज और वाजिब को है किसी हाल में भी, मजबूरी के केस में भी छोड़ नहीं सकते। आ रही बात समझ में? तो वाजिब और फर्ज जो पार्ट होता है जिस भी इबादत में हो, ठीक है, सौम में है, सलाह में है, जिस भी इबादत में हो, ठीक है, वो पार्ट छोड़ना है ही नहीं है, ठीक है, वो पार्ट छोड़ेंगे वो इबादत ही नहीं होगी सरे से, ठीक है, इनकम्प्लीट होगी।
پھر آپ کو وہ صوم یہ جو بھی عبادت ہے اس کا واجب اور فرض ادا کرنا ہوگا، تب جا کے وہ پوری ہوگی. پھر آپ کو وہ بھی الگ ہو جاتا ہے کہ کیسے ادا کرنا ہوگا. پھر صوم کے لیے الگ ہو جاتا ہے ایک پروسیس، صلاح کے لیے ایک الگ پروسیس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب کا ڈیٹیل آتا جائے گا انشاءاللہ. تو واجب ہو گیا نظر کا روزہ یا نظر کی جو بھی چیز مانگی تھی. اب چونکہ آپ کی خواہش پوری کر دیا اللہ نے، تو آپ نے لازماً اس کو جلد سے جلد ادا کر لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، یہ ساری چیز نہیں، جلد سے جلد ادا کر لیجیے، کیونکہ اب وہ واجب ہو گئی ہے. نہیں پوری کیجیے گا، بہت سختی کا جو ہے نا گناہ پڑے گا. تو یہ ہو گیا نظر. اب یہ نظر ہے جو ہے بعض دفعہ انسان روزے کی شکل میں مانگتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم فلاں اگر پورے ہو گئے تو 2 روزہ رکھیں گے، 4 روزہ رکھیں گے. بس وہ جو ہے نا ایک ہوتا ہے، کچھ فرق ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا عقیدت کے طور پہ بولتے ہیں جمعہ کے دن رکھیں گے، یا یہ کہ پتہ نہیں کیسے کیسے وہ ارادے ہوتے. ٹھیک ہے، تو غیر شرعی نہ ہو، یعنی آپ کو اسلام کے دائرے میں ہو. ڈیٹ اینڈ ٹائم بھی ایسا نہ ہو کہ وہ نہ کوئی ایسا ڈیٹ اینڈ ٹائم چوز کر لے. عید کے دن رکھیں گے، بھائی عید کے دن روزہ ہی نہیں ہوتا تو نظر کیسے ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو بھائی ایسا ہو جو شریعت کا اصول ہو. ٹھیک ہے، ڈیٹ اور ٹائم منع نہیں کر رہا ہے اسلام رکھنے کے لیے نظر کے طور پہ، لیکن آپ نے ڈیٹ اور ٹائم بھی جو ہے نا اپنے سے نہیں فکس کرنا ہے، شریعت کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس میں ایک فرق ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. بہرحال جو بھی ہو آپ نے نظر پوری کرنی ہے. جیسے ہی آپ کی خواہش پوری ہو جائے تو آپ نے پوری کرنی ہے. خواہش پوری نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوئی، تو آپ نے نہیں پوری کرنی ہے، کیونکہ واجب ہوا ہی نہیں ابھی آپ نے بھائی ایک یہ کیا نا، کانٹریکٹ کیا نا اللہ سے کہ آپ اللہ میری یہ دعا قبول کر لیں گے تو یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے، تو واجب جب ہوگا، جب آپ کا اللہ جو ہے نا وہ کام کر دے گا انشاءاللہ، تب. نہیں ہوا ہے وہ کام تو آپ نہیں کریے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ نمبر 1، جب کوئی روزے کی نظر مانے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، اگر نہ رکھے گا تو گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات ہم ڈسکس کر چکے. نظر کی قسمیں اور ان کا حکم. اب یہ نظر کی قسمیں جو ہے وہ آپ کو روزے کے متعلق ہے. ٹھیک ہے، نظر 2 طرح کی ہے. نظر معین، سنیے گا. ایک تو یہ کہ دن اور تاریخ مقرر کر کے نظر مانی کہ یا اللہ آج فلاں کام ہو جائے تو کل ہی روزہ رکھوں گا، یا یوں کہا کہ یا اللہ میری فلاں مراد پوری ہو جائے تو پرسوں جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا. ایسی نظر میں اگر صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت کر لے تو بھی درست ہے، اور اگر صبح صادق سے پہلے نیت نہیں کی تو دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے، یعنی نصف النہار، وہی آپ کو پرسنٹیج ہاف کر کے، وہ آپ کو ہاف کے مطلب وہی فرض والے روزے کی نیت کی طرح جو رمضان میں کرتے ہیں، نیت کر لے، یہ بھی درست ہے، نظر ادا ہو جائے گی. اب بات سمجھیے گا، یہاں پہ کنڈیشن کیا ہوگی پہلے یہ دیکھیے. نظر کی کنڈیشن یہ ہو گئی کہ آپ کو جس میں دن فکس ہو، کیا ہو، جس میں دن فکس ہو کہ فلاں دن رکھیں گے. ٹھیک ہے، فلاں یا پھر آپ کو پرسوں رکھیں گے، جمعہ کے دن رکھیں گے، ٹھیک ہے، سوموار کے دن رکھیں گے، ایسے دن فکس ہو. ٹھیک ہے، تو ایسے جو ہے آپ کو ایسے کنڈیشن میں اس نظر کے روزے کی نیت آپ وہی فرض روزے کی نیت کی طرح زوال سے پہلے کر سکتے ہیں. ٹھیک، آئی بات سمجھ میں؟ صبح صادق سے پہلے کر لے، اچھی بات ہے، نہیں کیا تو آپ کو ٹائم ہے ابھی بھی. ٹھیک ہے، اب آ گیا یہ چوتھا ہو گیا نا روزہ. ٹھیک ہے، نظر کا روزہ کون سا؟ جس میں دن فکس ہو. نظر کا روزہ کون سا؟ جس میں دن فکس ہو، یعنی آپ نے نظر ہی مانی تھی کہ فکس دن کے ساتھ کہ اگر میری یہ خواہش پوری ہو گئی تو ہم فلاں دن روزہ رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، نیت جو ہے آپ کو زوال سے پہلے کر سکتی ہے، یعنی فرض روزے کی طرح کر سکتی ہے، جو رمضان میں فرض روزہ ہے اس کی نیت جیسے ہوتی ہے. چلیں، مسئلہ 3، جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی نظر مانی، اور جب جمعہ آیا تو صرف اتنی نیت کر لی کہ آج میرا روزہ ہے، یہ متعین نہیں کیا. چلیے، یہ متعین نہیں کیا کہ نظر کا روزہ ہے، یا نفل کی نیت کر لی تب بھی نظر کا روزہ ادا ہو گیا. البتہ اس جمعہ کو اگر قضا روزہ رکھ لیا اور نظر کا روزہ رکھنا یاد نہ رہا تو، یا یاد تو تھا مگر قصدن قضا کا روزہ رکھا تو نظر کا روزہ ادا نہیں ہوگا، یہ بلکہ قضا کا روزہ ہو جائے گا. نظر کا روزہ پھر سے رکھے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بات کیا آ رہی ہے، جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی نظر مانی تھی، جمعہ کے دن یا کوئی بھی دن لے لینا، جمعہ فکس نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی دن کی بھی نظر کے روزے کی مانگی تھی، نہیں ارادہ کیا تھا کہ اس دن روزہ رکھیں گے ہم. ٹھیک ہے، اور یہ متعین نہیں کیا کہ یہ نظر کا روزہ میرا ارادہ کرنے کے وقت، نیت کرنے کے وقت، جس وقت روزہ رکھنے جا رہی تھی اس وقت یہ خیال نہیں آیا کہ نظر کا روزہ ہے. ٹھیک ہے، بس یہ کہ روزہ رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا یہ نہ کہ نیت کر لیا تھا غلطی سے کہ نفل نیت کر لیا. اب کسی کو ہو جاتا ہے کہ بھائی فرض کے علاوہ نہیں ہے تو غلطی سے دماغ میں آ جاتا ہے کہ نفل روزہ. ٹھیک ہے، نظر والا خیال نہیں آتا. ٹھیک ہے، نفل کی نیت کر لی. ٹھیک ہے، ان دونوں کنڈیشن میں کون سی کنڈیشن بولا کہ آپ کو ڈے کوئی فکس ہو. ٹھیک ہے، اور اس دن میں آپ نے نیت کرنے کے وقت، یعنی دل میں خیال لانے کے وقت، نہ ہی تو آپ نے کوئی نظر کا ورڈ کا خیال لایا. ٹھیک ہے، یہ نظر کے روزے کی نیت کر رہے ہیں، ایسا کوئی خاص خیال نہیں تھا، بس روزے کا نیت کر لیا تھا. یا یہ کہ آپ نے غلطی سے یا جان بوجھ کے بھی، چلے کوئی بات نہیں، کہ نفل کا
یہ کیا نام ہے غلطی سے آپ نے کیا کر لیا، کیا بول رہے تھے یار، نظر کا روزہ رکھنے جا رہی تھی، ڈے فکس تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا، صرف روزے کا خیال کر لیا، نظر کا خیال نہیں لایا تھا، یا یہ کہ آپ نے غلطی سے نفل کی نیت کر لی اور پھر بعد میں یار یہ نفل ہم بول دیا تھا، یا نفل کا دماغ میں لے آئے تھے، ٹھیک ہے، نظر کا نہیں لایا تھا، ان دونوں کنڈیشن میں آپ کو نظر کا روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، نظر کا روزہ ہو جائے گا۔ اب یہ کہ آپ کو خاص کر کے آپ نے اس جمعہ کو مان لیا کسی دن کو اگر قضا روزہ رکھ لیا، یعنی ارادہ یہ کر لیا کہ جس دن آپ کو نظر کا روزہ تھا فکس کیا ہوا جس دن رکھنا، اس دن آپ نے قضا روزہ رکھا، نظر کا روزہ نہیں رکھا، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ نظر کا روزہ بھی اس میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کا قضا لازم ہوگا، قضا پورا ہوگا، کیونکہ آپ کے سر پہ پہلے کیا تھا، پہلے سر پہ کیا تھا، سر پہ پہلے ذمہ داری کیا تھی، فرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری تھی، قضا جو ہے وہ کیا ہے، فرض ہے نا، فرض رمضان کا روزہ ہے نا جی، تو فرض کا حصہ اوپر ہے، واجب اس کے جسٹ نیچے ہے، تو نظر کا روزہ کیا ہے، واجب ہے، فرض کے دائرے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہلکا سا فرق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، واجب بھی ہے، کرنا ہے ضروری، لیکن آپ کو چونکہ فرض پہلے آ گیا دماغ پہ اور اسی دن ایٹ اے ٹائم آ گیا اور آپ نے رکھ بھی لیا قضا، تو پھر آپ کو کیا ہو گیا، رکھ بھی لیا، تب ایسا نہیں کہ آپ کو وہ مطلب کہ رکھا نہیں تھا، تو رکھ لیا قضا روزہ، اس کے بعد آپ کو یہ سوچا کہ یار نظر بھی ہو جائے گی اس میں، تو ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، قضا روزہ پورا ہوگا، نظر کے لیے الگ سے رکھے پھر، ٹھیک ہے۔ نظر غیر معین، اب یہ تو آپ کو فکس ہو گیا تھا ڈے، اس کا مسئلہ تھا، اب یہاں دیکھ لیں، دوسری نظر یہ ہے کہ دن اور تاریخ مقرر کر کے نظر نہیں مانی، بس اتنا ہی کہا کہ اللہ اگر میرا، بلکہ یہی کام کرنا چاہیے، سیکنڈ جو آپشن ہے نا وہی کرنا چاہیے، میں نے بہت سارے کیسز ایسے دیکھے ہیں جو خواہ مخواہ اپنے اوپر نا سوار کر لیتے ہیں، جمعہ کے دن تو اتنا دن لگاتار، تو یہ تو وہ، اور عورتوں کے ساتھ تو اور بھی لگاتار والا مسئلہ نہیں ہو سکتا، کسی نے پتہ نہیں کیا تو مانگا تھا یار میرے کو، مطلب کیا ہی بولیں کہ ایسا مانگا نا انہوں نے، کچھ کہا کہ میں لگاتار اتنا دن رکھوں گی، اب وہ جو نا پریشان ہو رہی میرے کو فون کر کے کہ میں نے ایسے بول دیا جہالت میں اپنے ایسا کہہ دیا، اور پھر بعد میں میرے پر وہ ہو ہی نہیں سک رہا ہے کہ مجھے ابھی مطلب کہ ولادت ہوئی ہے تو یہ ہوا تو وہ، ہم بولا کہ یار عورتوں کے ساتھ اتنے سارے مسئلے ہوتے ہیں، خواہ کا اپنے اوپر ذمہ داری اتنا ساری پریشانی لینا، ٹھیک ہے، فرض روزہ ادا نہیں ہو رہا ہے تو آپ ایسا رکھیں جو آپ کو کرنے کے آگے چل کے بھی آپ کو لگے کہ ہاں کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو ڈے اور ڈیٹ کبھی فکس نہیں کیجیے، خاص کر کے نظر کے روزے کے لیے ڈے اور ڈیٹ کبھی فکس نہیں کیجیے، عقیدت کے ساتھ کر دیتا ہے انسان کی جمعہ کے دن خاص کر کے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ ہوگا نہیں ہوگا وہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون سی پریشانی آ جائے، کون سی آزمائش آ جائے، ٹھیک ہے، عورتوں کے ساتھ خاص کر کے اور بھی احتیاط برتنا چاہیے، نظر کا روزہ رکھیے بس ایسے ہی فکس کر کے کوئی بھی دن، صرف آپ کو حرام وہ جو ہے نا جس دن حرام ہے روزہ رکھنا اس دن نہ کریں۔ دوسری نظر یہ ہے کہ دن اور تاریخ مقرر کر کے نظر نہیں مانی، بس اتنا ہی کہا یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو ایک روزہ رکھوں گا، یا کسی کام کا ذکر کیے بغیر ویسے ہی اپنے اوپر مثلاً 5 روزے سے لازم کر لیے، ایسی نظر میں صبح صادق سے پہلے نیت کرنا شرط ہے، یعنی یہ بھی کس میں چلا جائے گا، یہ کس میں چلا جائے گا، قضا اور کفارے کے لسٹ میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اگر صبح ہو جانے کے بعد نیت کی تو نظر کا روزہ نہیں ہوا بلکہ وہ روزہ نفل ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات کچھ سمجھ آئی کہ ایسا کیوں ہو گیا وہ نظر معین میں اور نظر غیر معین میں، کہ بھائی نظر معین میں جس میں ڈے فکس کیا گیا تھا اس میں بول رہے ہیں کہ زوال سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں بھائی، اور اس میں جو آپ کو ڈے فکس نہیں کیا تو بھائی صبح صادق سے پہلے پہلے، ایسا کیوں ہے بھائی، کچھ تو لاجک سمجھنا چاہیے، تو ہاں ایسا ہے اس لیے کیونکہ جو معین کیا نا تو وہ آپ کے دل کے اندر ہے کہ پکا آپ رکھیں گی، ٹھیک ہے، جمعہ کے دن آپ نے فکس کر لیا کہ بھائی رکھیں گے، تو آپ کو تو اپنے خود فکس کر لیا کہ اس دن رکھنا ہے، کوئی دھک چک والی بات ہی نہیں، رکھنا ہے اس دن آپ کو، ٹھیک ہے، اس لیے شریعت بولتی ہے کیا کہ زوال سے پہلے پہلے نیت کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی سو کے لیٹ اٹھا مان لیا تو وہ ارادہ اس کا کر سکتا ہے وہ فرض روزے کی طرح رمضان کے، ٹھیک ہے، اب نظر غیر معین ہے، ٹھیک ہے، دن فکس نہیں ہے تو آپ کو تو وہ دھک چک والا شیطان ڈالے گا، آپ کا ارادہ ہے پکا کہ کل تو رکھ ہی لیں گے، اب لیٹ کرنا بیکار ہے غلط بات ہے، لیکن شیطان ساتھ میں شیطان لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، شیطان تو اس میں بھی لگا رہے گا لیکن اس میں کیا ہو جاتا ہے نفس غالب آ جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے نفس، مطلب صحیح والا سائڈ سے غالب آ جاتا ہے کہ نہیں بھائی ہم کو رکھنا ہے، اس دن ہم نہیں رکھیں گے تو بھائی واجب چھوٹ جائے گا، یہ وہ پوری بہت طرح کی ڈر اور خوف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نظر معین میں جو ہے نا آپ کو پھر زوال تک کی اجازت مل جاتی ہے، لیکن جو ہے زوال سے پہلے پہلے نظر غیر معین میں جس دن ڈے فکس نہ ہو
اس لیے آپ کو صبح صادق سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے، کیونکہ پھر وہ جو نا انسان شیطان کا بھی اور پھر نفس بھی غالب آتی ہے کہ یار ڈے فکس نہیں ہے نا، چھوڑنا آج نہیں من موڈ کر رہا ہے، یار آج بھوک لگ گئی ہے کس کے، یا پھر ایسے آج طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی کل رکھ لیں گے، پھر پرسوں رکھ لیں گے، یہ اس وجہ سے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپ کو کہ آپ کا دکھ چک پناہ دور ہو جائے، یہ آپ کو شرط لگا دی شریعت نے کہ آپ نے لازماً سحری کے وقت سے پہلے پہلے آپ نے ارادہ پکا کر لینا، رکھنا ہے تو رکھنا ہے، ٹھیک ہے، نہیں رکھنا تو اسی وقت چینج کیجیے، اس کے بعد اگر آپ چینج کیجیے گا تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، گناہ گار بھی ہوئیے گا، ایک تو اگر توڑ دیا تو گناہ بھی ہوگا ڈبل، اور اوپر سے آپ کا روزہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، بس سمپل ہے۔ تو نظر کا روزہ دو طرح کا ہو گیا، ٹھیک ہے، نظر معین اور نظر غیر معین، ایک جس میں ڈے فکس ہو، ایک جس میں ڈے فکس نہ ہو، ڈے اور تاریخ فکس نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کرنا کون سا ہے؟ سجیشن پھر کس چیز کی دی گئی؟ نظر غیر معین کی، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبح صادق سے پہلے پہلے ارادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، نیت کرنا ہے اس میں، کیونکہ آپ کو ڈے فکس نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، شیطان غالب ہونے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ارادہ بدلے گا بھی تو بدل لے گا صبح صادق سے پہلے پہلے اپنا، ٹھیک ہے، نہیں رکھنے کا موڈ ہے تو بھائی صبح صادق سے پہلے پہلے سوچ لو، ٹھیک ہے، جو بھی چینج کرنا ہے، اگر مان لیا کہ رات میں سو کے ارادہ کیا تھا کہ نہیں رکھیں گے، پھر صبح اٹھیں فجر کے وقت، سحری سے پہلے اٹھیں، سحری کرنے کے وقت، سحری کرنے کے وقت خیال آیا کچھ دماغ میں کہ نہیں بھائی نہیں رکھیں گے، تو بھائی ٹھیک ہے، سحری کا وقت ابھی باقی ہے، ارادہ چینج ہو گیا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، سحری کے بعد نہیں، سحری کے بعد اگر رکھ لیا، یا یہ کہ آپ کو سوئے تھے ارادہ کر کے کہ ہاں ہم کو رکھنا ہے نظر کا روزہ جو غیر معین ہے، یا یہ کہ قضا، یا یہ کہ کفارہ، اور اٹھے ہیں 10 بجے دن میں ڈائریکٹ اٹھ کے، تو آپ حالت صوم میں ہیں، روزہ نہیں توڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ارادہ پکا ہو گیا، مطلب ایک تو آپ کا بھی ارادہ پکا تھا، سوئی تھی آپ، اور آپ کو شریعت کی طرف سے بھی پکا ہو گیا، بھائی ڈیٹ وقت ختم ہو گیا نا، وقت نکل گیا آگے، ارادہ توڑنے کا جو بدلنے کا ٹائم تھا سحری سے پہلے پہلے تھا۔ یہ ہو گیا آپ کو نظر کے روزے کا بیان، سمجھ میں آیا؟ مسئلہ بہت ایزی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہارڈ ہے کچھ، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں کور کرنا جلدی نا، تو ٹائم جب بچ رہا ہے تو آگے پڑھا دیں جلدی، ہے نا، جب چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو پڑھنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹائم بھی جب بچا ہوا ہے تو، کیونکہ بہت ساری چیزیں کور کرنی ہے نا، اور دعا بھی آپ لوگوں کو بتانی ہے بہت ساری، اور وہ طریقہ کار بتانا ہے بھائی رمضان کیسے گزاریں، ٹھیک ہے، کیا کیا پڑھیں، کس طرح سے کیا کریں، تو ان سب میں ٹائم لگے گا، انشاءاللہ بتا دیں گے، زیادہ نہیں ہے یار، مشکل سے میرے خیال سے 10 پیج ہوگا یا 15 پیج ہوگا، ہارڈلی ہو جائے گا انشاءاللہ، نفل روزے کا بیان، ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں، دیکھیں اب آپ نے یاد کر لینا ہے ایک بات، چلیں یہاں پہ نفل روزے کا بیان ہم کر دیتے ہیں، اس کے بعد سم اپ کر دیں گے لاسٹ میں کیا ہم کہنا چاہ رہے تھے۔ چلیں اس کو بتا دیتے ہیں، یہ سوال ایک آیا ہے کہ آپ بھی کسی کا روزہ پہلے سے ہے قضا اور نفل روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ شوال کے مہینے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اس سوال کو لے کے، ٹھیک ہے، جیسے وہ عید کا شوق چڑھتا ہے نا، عید روزے عید کے بھائی ثواب ہے، بھائی اتنا اجر ہے، تو سب کو شوق چڑھتا ہے کہ ہم بھی رکھیں، ٹھیک ہے، تو خاص طور پہ اس وقت نا زیادہ خیال آتا ہے، کیونکہ بھائی قضا بھی باقی میں رہتا ہے، اور پھر شوال بھی چلا جائے گا، عید کا دن چلا جائے گا، عید کا مہینہ، تو پھر نہیں رکھ پائیں گے تو اجر نہیں ملے گا، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو اب بات سمجھیے گا، معاملہ یہ ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں دو گروہ، ٹھیک ہے، دو قول سمجھیے گا کس طرح سے، دیکھیں آپ کو سب سے پہلا تمام مسائل کو فالو کرنے سے پہلے یا چھوڑنے سے پہلے جو بھی ہے، یہ آپ کو عمل میں لانے سے پہلے سب سے پہلے جو آتی ہے وہ چیز آتی ہے، وہ ہے اتق اللہ، اللہ کا تقوی، ٹھیک ہے، اللہ کا خوف، ٹھیک ہے، تمام مسائل پہ آپ عمل کریں گی، اسکتا کے کر رہی ہیں یا پورے سیریسنس کے ساتھ کر رہی ہیں، اچھے سے کر رہی ہیں، دل لگی کے ساتھ کر رہی ہیں، واٹ ایور، ٹھیک ہے، وہ پرائرٹی جو ہے گھٹتی یا بڑھتی ہے، وہ کس وجہ سے بڑھتی ہے گھٹتی ہے؟ اتق اللہ کی وجہ سے، اتق اللہ اگر کم ہے تو آپ کا مسئلہ مسائل پہ دھیان کم ہے، ٹھیک ہے، اتق اللہ اگر زیادہ رہے گا تو آپ بالکل جو ہے نا 2 فٹ ہے نا سیریس ہو کے قدم بڑھائیے گا، ٹھیک ہے، تو پہلے سے ہی سترک ہو جانے والی بات، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ خشیت اللہ، اللہ کا خوف، ٹھیک ہے، اللہ کا خوف، بھائی اللہ کا خوف کیا ہے؟ اللہ کا خوف یہ ہے کہ بھائی جو اللہ نے کہہ دیا جیسے کہا ہے ویسے کرنا ہے، ٹھیک ہے،
موت کا خوف الگ ہے، ٹھیک ہے، ہر وقت وہ سوار ہے کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے. تو بھائی اب کیا ہوا، روزہ رمضان کا چلا گیا اور رمضان کا دن چلا گیا، اب وہ شوال شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی عید کا مہینہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. اب عید کے 6 روزے پتہ ہے آپ لوگوں کو، 6 روزے کا بیان جو ہے وہ آپ کو، یعنی عید کے پورے مہینے میں 30-29 دن کا جو بھی ہوتا ہے ڈے، وہ پورے مہینے میں آپ 6 روزہ رکھ سکتی ہیں، چاہے لگاتار رکھ لیں، چاہے ایک ایک کر کے رکھ لیں، چاہے کیسے بھی. یہ 6 روزہ نفل ہم عید کا بتا رہے ہیں، رکھنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ابھی رکھنے کیسے ہے وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، 6 دن جو عید کا ہوتا ہے 6 روزہ، وہ آپ اس طرح سے رکھ سکتی ہیں کہ چاہے تو لگاتار رکھیں، چاہے ایک دن کر کے، کیسے بھی کر کے پورے عید کے مہینے میں 6 روزہ رکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اب بات سمجھیے گا، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی عورت ذات، ٹھیک ہے، جو عورت جوان ہوگی اس کے ساتھ قضا اس کا لازم ہوگا، روزہ چھٹا ہوا ہوگا رمضان کا، ٹھیک ہے، سر پر ہے فرض پورا کرنا، ایسا ہی ہے فرض پورا کرنا. اب ایک اور بات دھیان سے سنیے گا، عورت کے ساتھ مسئلہ 2 ہے، ایک تو اس کے ناپاکی کا مسئلہ ہے اور دوسرا اس کے صحت کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے ہم جو ہے نا، اس میں سب سے پہلے فہرست میں جو ہے نا ہم اپنے آپ کو شامل کریں گے، کیونکہ پچھلا رمضان جو میرا گزرا ہے جس طرح سے، شاید میرے لائف کا پہلا رمضان ایسا گزرا ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب آپ یقین کیجئے کہ مطلب میں نے لاسٹ عشرے میں جو نا میرے اصلاح ہو سکی تھی، کہ لاسٹ عشرے میں صرف جو نا میرے امی ابو نے میرے کو کھانا پلانا کیا ہے جو جا کر، تو وہ لاسٹ عشرے کا جو نا روزہ رکھا ہے میں نے. 20 روزہ میرا آلموسٹ چھوڑ گیا تھا صرف اس وجہ سے، صحت کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو آپ نے صحت کو دیکھنا ہے کہ میری صحت پوٹینشیل رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. اب بات سمجھیے گا، صحت کے اندر ہے اگر یہ صلاحیت کہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد بھی ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. عید کے دوسرے دن روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے ایسا کچھ. ہم ابھی آپ کو وہی بولا نا ابھی مسئلہ چھڑنے سے پہلے کہ آپ پورے عید کے مہینے میں رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ دوسرے دن رکھیں، عید کے دن تو رکھنا ہی نہیں حرام ہے اس دن، اس کے دوسرے دن کوئی ضروری نہیں رکھنا، ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا بھائی میری صحت جو ہے وہ ڈاؤن ہے، یا یہ کہ ہم لگاتار کریں گے اگر، یا 6 روزہ رکھیں گے تو وہ کیا ہوگا، میری صحت ڈاؤن ہوگی، پھر ہم قضا کے لائق نہیں بچیں گے کہ ہم رکھ سکیں بعد میں، ٹھیک. یہ آپ اپنے سے سمجھ رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈیلے نہ ہو قضا کا روزہ، تو یہ علماء کرام منع کرتے ہیں کہ آپ کی اگر صحت پہ اگر زور آتا ہے کہ آپ اس لائق نہیں بچتی ہیں کہ 6 روزہ رکھتے رکھتے ٹیم بول جائیے گا اور اس کے بعد قضا جو ہے وہ ڈیلے کریے گا، اس وجہ سے یہ اجازت علماء کرام نہیں دیتے کہ پہلے جو ہے آپ نفل روزہ رکھیں شوال کا، ٹھیک. اب جب کہ آپ کو یقین کامل ہے کہ ہم جو ہے صحت و یاب بھی ہیں ماشاءاللہ، اور شوال کا بھی رکھ لیں گے اور ڈیلے بھی نہیں کریں گے، یہ یقین کامل جب ہوگا تو پھر اجازت ملتی ہے کہ شوال پہلے رکھ لیں، کیونکہ بھائی ظاہر بات ہے عید کا دن چلا جائے گا تو بھائی وہ شوال کی نعمت سے محروم ہو جائے گا انسان. لیکن اس کے لیے شرط ہے یہ کہ آپ کو نفس بھی غالب نہیں ہے آپ کا، ٹھیک ہے. یہ والا نہیں کہ اسکتانے والا کہ 6 روزہ رکھنے کے بعد رکھتے رہیں گے نا، چھوڑو ہٹو، شیطان بہت پھر آتا ہے، یاد رکھیے گا. اتنا انسان متقی جو ہے نا وہ ہوتا تو ہے رمضان میں، لیکن وہ شیطان پھر جو کھلنے والی بات بھی تو ہو جاتی ہے نا، وہ جو بیڑی پہ جکڑا ہوا، تو پھر نفس الگ آتی ہے کہ یار اتنا تو رکھا ہے، اب ٹھہر جاؤ، تھوڑا ٹھہر کے رکھنا. تو ڈیلے نہیں ہو، ٹھیک ہے، قضا روزہ ڈیلے نہیں ہو، اس وجہ سے منع کرتے علماء کرام کہ پہلے شوال کا نہ رکھا جائے. لیکن اگر کسی کو کامل یقین ہے کہ میری صحت بھی برقرار رہے گی، رمضان کا روزہ رکھا تو بھی میرے کو کچھ نہیں ہوا ماشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم اگر شوال کا رکھ لیں گے تو بھی میرے کو صحت کا پورا یقین ہے، ٹھیک ہے، ہم فٹ فاٹ ہیں انشاءاللہ، جیسے کو میری عادت بن گئی ہے، پلس یہ کہ میری نفس میں بھی غالب کی کوئی بات نہیں ہے، ہم رکھ لیں گے قضا بھی ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈیلے نہیں کریں گے. تو پھر ان کو اجازت ہے کہ وہ ہے نا شوال کا رکھ لیں، پھر اس کے بعد قضا رکھ لیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ کو ہم بتا دیں کہ اس میں 100 میں سے 90% عورتیں ایسا نہیں کر پاتی، ٹھیک ہے. وہ ہر حال میں قضا ڈیلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نفل کے چکر میں قضا ڈیلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور موت کا آپ کو سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ ہم جو ہے نا قضا ڈیلے ہوگا اس سے پہلے نہیں آئیں گے، سمجھ میں آ رہی بات. تو اپنے اوپر جو ہے نا آزمائش میں اپنے آپ کو ڈالنا بیکار بات ہے، ٹھیک ہے. وہ اب کھیل کھیلتا ہے نا ایک انسان، وہ کہ اب نہیں ہو جائے گا، وہ کیا نام ہے، امید پہ دنیا قائم والی بات نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. گناہگار ہوگا انسان، اللہ نہ کرے اگر موت آ گئی تو، ٹھیک ہے. تو کیا طریقہ ہوگا پھر، بہتر طریقہ، احسن طریقہ کیا ہوگا کہ بھائی ان لوگوں کو بھی چانس مل جائے کہ بھائی جو صحت یاب ہیں، اور بھائی جو صحت نہیں ہے ان کو پھر ہے نا ان کے لیے معذرت کہ وہ نفل نہ رکھیں، ٹھیک ہے. صحت ہے ہی نہیں ہے، پھر صحت کا سارا دار و مدار صحت پہ ہے یار، صحت اچھی نہیں رہے گی وہ عبادت ہی نہیں ہو پائے گی، فرض کیا، قضا کیا، نفل کیا، کچھ نہیں، ٹھیک ہے. صحت کو دیکھنا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے. اور صحت بھی جو بچا رہی ہے کیا آرام کرنے کے لیے بچا رہی ہیں، نیت یہاں پہ کیا ہو گئی صحت بچانے کی،
نیت کیا ہوگی یہاں پہ صحت بچانے کی کہ ہم تاکہ ہم قضا پورا کریں گے اپنا. ٹھیک ہے, تو آپ کی یہ صحت بچانا فرض ہو گیا. ٹھیک ہے, فرض عبادت آپ کر رہی ہیں ایک طرح سے. ٹھیک ہے, بس انسان کا نظریہ ہوتا ہے سوچنے کا. انسان سوچتا ہے کہ یہ ایسے کر رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں ثواب ہو رہا. ساری چیز عبادت ہے. یس, ٹھیک ہے, عبادت قضا پورا کرنا, ارادہ کرنا کہ ہم قضا کے لائق بن جائیں, یہ تک آپ کو عبادت ہے یار. اس کے لیے صحت بنانا یہ تک عبادت ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہی تو بات ہے, قدم قدم پہ نیکی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے آپ کو کیا ہوگا پھر طریقہ علماء کرام یہ بولتے ہیں کہ ایسے کر لیں کہ آپ ہے نا, اگر بہت ہی زیادہ شوق ہے کہ بھائی نہیں نفل روزہ رکھیں گے, اور صحت اگر نہیں ہے جن کو تو پھر ان کو اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر جن کی ہے صحت تو وہ ایسے کریں. ان کو بھی جو ہے نا یہ نہیں اجازت ہے کہ پہلے نا شوال کا پورا رکھیں اس کے بعد ہے نا یہ رکھیں قضا. ان کو پھر طریقہ کیا ہوگا, جو رکھنا چاہتی ہیں اور صحت بھی ہے ان کی, تو وہ طریقہ کیا ہوگا کہ شوال رکھیں, ایک روزہ شوال کا رکھیں. ٹھیک ہے, شروع سے ہی رکھیں کیونکہ ظاہر بات ہے ساتھ چلنا ہے قضا کو لے کے, تو بھائی شروع سے رکھیں گی تبھی ہو پائے گا نا. شوال رکھیں پھر قضا رکھیں, شوال رکھیں پھر قضا رکھیں, شوال رکھیں قضا رکھیں, شوال رکھیں قضا رکھیں, اس طرح سے. ٹھیک ہے, یہ کر سکتی ہیں. ارادہ بھی ہے آپ کا اور آپ عملی طور پہ کر کے بھی دکھا رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں ہے نا کہ ارادہ تو تھا رہنا بھائی اسکتا رہے ہیں, اسکتا بھی نہیں رہے, کر کے دکھا رہے ہیں. اللہ پاک پورا نہیں ہو سے پہلے موت آ جائے تو وہ الگ بات ہے, ہم تو کر رہے تھے نا, یہ والی بات. ٹھیک ہے, تو یہاں تک اجازت ملتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کر سکتا ہے آدمی. قضا رکھے پھر شوال قضا, شوال قضا, شوال, اس طرح سے پورا کر لیں. ٹھیک ہے, بلکہ اگر کوئی پہلے قضا رکھ کے اس کے بعد شوال رکھے تو اور اچھی بات ہے, کرنا بھی چاہیے. ایسا کرنا چاہیے کہ قضا پہلے پورا رکھ لیں اس کے بعد شوال کا رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ویسے کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پہلے شوال کا اس کے بعد قضا کا. نہیں, یہ بہت بڑا موقع ملتا ہے شیطان کو, یاد رکھیے گا. ہم بتا رہے ہیں آپ کو نا, اپنے اوپر پورا ایک کمانڈ رہتا ہے انسان کو کہ نہیں ہم تو رکھ لیں گے, میرے پورا گٹس ہے, پورا میرے پاس تقوی ہے, سوال نہیں کہ شیطان بہکا دے. لیکن نہیں, آپ نے اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا. یقین کیجئے, آپ ہم نیت کا کھوٹ کا نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے آپ نہیں رکھیے گا. نہیں, وہ ڈیلے کروائے گا, یہ کہہ رہے ہیں ہم. 1 مہینہ 2 مہینہ ہوتے ہوتے پتہ چلا دوسرا رمضان آ گیا. ٹھیک ہے, یہ ڈیلے کرنے کے لیے شریعت نے منع کیا. یہ نہیں کہہ رہے کہ چھوڑنا تو ہے ہی نہیں, سوال ہی نہیں ہے. وہ تو پورا کرنا ہے, ہر کے ارادے میں ہوتا ہے کہ پورا کرنا ہے. کسی کو ارادہ ہوتا ہے کہ نہیں کریں گے پورا. ڈیلے جو کر رہا تھا اس کا بھی یہی ارادہ ہوتا ہے کرنا ہے. ڈیلے کے لیے منع کر رہی نا یہاں شریعت, ڈیلے نہیں کرنا ہے. ارے بات سمجھ میں, فوراً سے رمضان کے بعد کوشش کرے کہ پورا ہو جائے قضا. ٹھیک ہے, یہ ڈیلے کرنے کے لیے بچا رہے ہیں ہم آپ کو. ٹھیک ہے, چھوڑنا اور وہ تو بات ہی نہیں ہے, وہ اس کا تو کوئی یہ ہے ہی نہیں ہے, نام و نشان نہیں ہے شریعت میں. آدھی بات سمجھ میں, تو ڈیلے نہ ہو, اور ڈیلے ہر حال میں ہو جاتا ہے. یاد رکھیے, نفل کو جہاں پرائرٹی آپ دے دیجیے گا نا پہلے, ہر حال میں ڈیلے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو شوال میں, یا پھر ایک اور دیکھیں بھی, آپ کو ذہن میں خیال آ گیا میرے کہ یہ بھی خیال آتا ہوگا کہ نفل روزہ ہے چونکہ شوال, تو آپ کو ارادہ کر لیں دونوں ایک ساتھ رکھ لیں گے. شاید یہ بھی خیال آتا ہوگا آپ لوگوں کو کہ نفل روزے میں آپ کو قضا روزہ بھی ہو جاتا, قضا کا ارادہ کر لیں گے نفل کا ثواب مل جائے گا. تو شوال میں ایسا نہیں ہوتا. صرف شوال روزے میں نفل کے ایسا نہیں ہوتا. شوال کے لیے الگ سے نفل روز, مطلب شوال کا 6 روزہ الگ نفل رکھنا ہوگا اور قضا الگ رکھنا ہوگا. اس کے علاوہ جو نوافل روزے ہیں اس میں آپ کو قضا کی نیت کیجیے گا اور اس میں آپ کو نفل کا بھی ثواب مل جائے گا, جیسے محرم کا روزہ ہو گیا, کوئی اور نفل روزہ ہو گیا. ٹھیک ہے, آئی بات سمجھ میں؟ ہاں, 13-14 ایام بیس کا روزہ ہو گیا, یا پھر سوموار جمعرات والا ہو گیا. ٹھیک, تو شوال جو نفل ہے, یہ بھی نفل ہے. شوال کا روزہ عید کا 6 روزہ نفل ہے, یہ آپ کو رکھنا ہے تو نفل ہی رکھنا ہوگا, اس میں قضا نہیں ہو سکے گا. اور دوسرا جو نفل روزہ ہوتا ہے اس میں آپ قضا کی نیت کریں گی اور نفل کا ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ نفل کا ارادہ کیا اور قضا ہو جائے گا, نہیں, قضا کے لیے شرط ہے نیت کرنا. دیکھیے سمجھیے بات کو. ٹھیک ہے, کیونکہ قضا سیم ویسے ہی ہے جیسے آپ کو فرض ہے. ٹھیک ہے, بس کیا ہو گیا فرق یہ ہو گیا کہ وہ رمضان میں ادا ہو رہا تھا, یہ غیر رمضان میں ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, دونوں فرض ہے. ٹھیک ہے, سمجھیے, بس نام چینج ہو گیا. قضا اس لیے ہو گیا کہ بھائی وقت نکل گیا اس کا. کوئی بھی چیز کا وقت نکل جاتا ہے عبادت کا, جس وقت شریعت حکم لگاتی تھی, چاہے جس وجہ سے بھی نکل جائے, جان بوجھ کے نکل جائے, چاہے اللہ ہی کی طرف سے ہو گیا, تو وہ آپ کو قضا شمار ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کو صلاح ہو یا صوم ہو یا کوئی اور عبادت ہو. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ مطلب یہ ہو گیا کہ کیا ہو گیا, یہ سارا مسئلہ پیپش والی بات تو نہیں ہے کہ مطلب نہیں سمجھ آ رہا یا پار جا رہا ہے, سب ایزی ہے. ٹھیک ہے, مزید یہ کہ بعد میں کوئی سوال آتا ہے اس سے ریلیٹڈ, اس ٹاپک سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نہیں
اس کے علاوہ جو ہوگا وہ آگے ٹاپک ابھی چل رہی ہے نا، تو وہاں کلیئر ہوگا انشاءاللہ۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بھی اب تک 2-3 دن جو آپ کو فقہی مسائل پہ بات ہو رہی ہے سوم کے، اگر کوئی سوال آتا ہے تو انشاءاللہ کیجیے گا، ہم اس کو ایڈریس کلاس میں نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ایک بار اور ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ کلاس 5 منٹ پہلے سٹارٹ ہوگا، لازماً آپ نے جوائن ہو جانا ہے فوراً سے، ٹھیک ہے۔ 5 منٹ پہلے کوشچن آنسر سیشن ہوگا، 5 منٹ بعد، یعنی آپ کو 8:55 نا 9 بجے سے ہوتا ہے نا کلاس، ہاں 8:55 سے ہی چلے گا، تو 5 منٹ ادھر سے ہو گیا اور 9:05 ادھر سے، یعنی 10 منٹ آپ کا کوشچن آنسر سیشن ہوگا۔ بلکہ بہتر ہے کہ آپ کوشچن آنسر سیشن اٹینڈ کیجیے گا اور جواب دیجیے گا، تو اس سے زیادہ کلیئر ہوگا۔ ابھی تو آپ ہاں 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 کر رہی ہیں، آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے، لیکن بھول جائیے گا، ٹھیک ہے۔ آنسر سیشن کوشچن آنسر سیشن کرتا ہے نا انسان، تو اس سے زیادہ کلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں تو پھر یہاں پہ اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی۔ کیا ہو گیا؟ یہی تو بتایا ابھی، رکھنا ہے قضا روزہ رکھ کے، اگر ہمت ہے طاقت ہے تو رکھ سکتے ہیں۔ جیسے شوال ہے نا، قضا روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، ابھی عید کا دن بچا ہوا ہے ابھی وقت، اگر ہمت ہے طاقت ہے تو رکھ لیجئے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ طاقت ہے تب، اگر یہ ہے کہ بیڈ پہ پڑ جائے گا تو نہیں رکھنا ہے، نہیں رکھنا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ صحت نہیں ہے تو نہیں رکھنا ہے، صحت کو سب سے پہلے دیکھا کیجئے، ہر چیز میں صحت کو ڈومیننٹ رکھا کیجئے۔ اس لیے نہیں کہ ہمارا آرام سے ٹھاٹ میں، نہیں، مومن صحت بچاتا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تاکہ اللہ کی بہتر سے بہترین طریقے سے عبادت کر سکیں گے، دوسرے کی مدد کر سکیں گے، دوسرے کے کام آ سکیں گے۔ وہ انسان جو خود اپنے کام نہ آ سکے، بتائیے اللہ کو مومن وہ پسند نہیں ہے جو مجبور ہے۔ یاد رکھیے گا، حدیث سے ایسا کچھ الفاظ ہے جس کو ہم آپ کو اپنے زبان میں بتا رہے ہیں کہ اللہ وہ مومن کو نہیں پسند کرتا جو خود میں ہی مجبور ہے، ہاتھ پیر ٹوٹا ہوا ہے اس کا، اور یہ جو نا مطلب اسیری میں ہے، غلام جو آپ کو مومن ہوتا ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو بہادر انسان پسند ہے، شجاعت اور وہ طاقتور انسان پسند ہے، کیونکہ اس کے ارادے میں طاقت اور باڈی بلڈنگ والا نہیں ہے، بلکہ طاقت یہ اس لیے کہ اللہ کے لیے لڑیں گے، اللہ کے دین کے لیے، ٹھیک ہے، جو کچھ کریں گے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ خود اللہ کی عبادت ہم خود بھی کریں گے تو وہ بھی اللہ کے دین کو ہی فائدہ پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایئر یاد نہیں رہا تو یاد کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ پروسیس ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارا ایئر جو ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے ایک الگ پروسیس ہے، باضابطہ یاد کرنا پڑتا ہے، بالکل دماغ کو لانا پڑتا ہے ذہن میں۔ اور یہ بات جو آپ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ یاد نہیں آتا، پھر بھی یاد نہیں آتا، ٹھیک ہے، یاد ہی نہیں ہے کہ کیا کریں، کیسے ہے، ٹھیک ہے، نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ نے لازماً سوچنا ہے، بہت دماغ لگانا ہے، بہت دماغ لگانا ہے، آپ کو آئے گا۔ اور اگر پھر بھی کریکٹ نہیں آتا، آپ کو ایگزیکٹ تو نہیں آئے گا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اتنا زیادہ لے لینا ہے کہ پھر آپ کو دل پورا یقین کامل کے ساتھ کہے کہ نہیں، زیادہ رکھ لیا ہوگا، کم نہیں رکھا ہوگا، ٹھیک۔ پھر علماء کرام یہ پھر ادھر جاتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب آپ سمجھتی ہیں کہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے شروع سے شریعت پہ عمل کرنا، آتا ہے سمجھ میں نا؟ تو ایسے ہی جو ہے نا، اگر کوئی ماں باپ جو ہے نا اپنی اولاد کو نہیں کرتا ہے نا، تو وہ اولاد اسی طرح سے کرتی ہے، اور قیامت کے دن جو ہے نا ایسی جو ماں باپ جو ہے نا وہ دنیا داری میں لگاتے ہیں نا، پھر وہ جو ماں باپ جو اولاد جو ہے نا پھر جا کے گنہگار آگے جو چلتی ہے وہ ساری چیز اور شریعت سے بیری ہوتی ہے، قیامت کے دن وہ اولاد گریبان پکڑے گی اور بولے گی کہ پہلے میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈالیو اللہ پاک، بعد میں ہم جائیں گے، کیونکہ یہ لوگوں نے میرے ساتھ غفلت کیا، میرا حق مارا ہے، ٹھیک ہے، انہیں دینا، تجھے اللہ رسول بتانا تھا، تیرا نام لینا تھا، مجھے سمجھانا تھا، انہوں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، ان کی تربیت نہیں تھی، غفلت میں انہوں نے خود بھی رہے یہ اور ہم کو بھی رکھا، اس وجہ سے جو ہے نا آج میرا یہ نتیجہ بھی اس نوبت پہ پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، دین کو اس وقت سیکھنا بہت ضروری ہے جس وقت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ نے جو ہے نا ابھی آنکھ کھول دی، موت سے پہلے آنکھ کھل جائے، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، لیکن آپ نے ضرور بھی ضرور گلٹ کرنی ہے کہ بہت وقت ضائع کیا۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر عمر ضائع کرنے کا غم ایسا ہے کہ ساری عمر بھی اس پہ رویا جائے تو کیا ہے، کم ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اپنے ارادہ کرنا ہے، آپ نے ارادہ کرنا ہے کیا کہ میرے ساتھ ہو گیا، میری اولاد کے ساتھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اپنے اوپر ظلم کیا نہ اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اب یا اللہ، اب یہ جو ہے آگے نہیں، بس یہیں پہ کلوز، ختم، ٹھیک ہے، اس طاغوت کے محل کو یہیں پہ دفن کرو، ٹھیک۔ تو انشاءاللہ بس جو ہو گیا، جتنی غفلت کی زندگی یاد رکھنا ہے، ہمیشہ بھولنا نہیں ہے، تاکہ نا آپ کو نا وہ نہ آ جائے تکبر، یار ہم تو بہت بڑے ولی اللہ ہو گئے، اب تو یہ وہ نہیں، برا دن یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کہاں گلے ہوئے تھے غفلت میں، اگر موت آ جاتی اس وقت تو کیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف نوازی ہوئی نا کہ وہاں سے اٹھا کے اللہ نے یہاں لایا اور اتنی توفیق دی اور عمل کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں یاد رکھنا ہے، برا دن بھولنا نہیں ہے۔ ہاں، شکر گزاری بھی کرنا ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے یہ جو ہے نا دن دکھایا اور توفیق بھی دی اور قوت بھی دی، ہے نا، دونوں چیز لے کے چلنا ہے۔
چلیے اللہ تعالیٰ کہنے سن صد عمل کی توفیق دے، ایسا عمل جو اللہ کے یہاں قبول ہو، آمین۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔